الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. کل ہم نے نون ساکن تنوین کا فرسٹ رول پڑھا تھا اظہار. آج انشاءاللہ سیکنڈ رول پڑھیں گے. سیکنڈ رول سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جی، ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنا یا ملانا. ٹھیک ہے، مرج کرنا یا ملانا. کس کو مرج کرنا؟ نون ساکن یا پھر تنوین. جی ایک منٹ لکھتے ہیں. دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہاں انہوں نے بتایا نون ساکن تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، یعنی مرج کریں گے. کیسے کریں گے انشاءاللہ وہ ہم آگے اس میں ایکسرسائز میں دیکھیں گے. اب ادغام کی 2 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے کون سی ہے؟ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ینمو کے نام سے یا یمون کے نام سے، جیسے آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے، تو ینمو، یا نون میم واو، یا میم واو نون، یا ینمو کر کے یاد رکھیں، یا نون میم واو. ٹھیک ہے، ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، اور اگر لام اور را آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا بغیر غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جی یہ بھی چھوڑ دیجیے گا. جی آگے دیکھیں، نیچے میم کا انشاءاللہ جب ہم میم کا پڑھیں گے تو پھر ہم تب میم کو اس کے ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم جسٹ نون کی قواعد پڑھیں، میم کو نہیں کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں وہی بات آ گئی کہ نون ساکن کے بعد لیٹر یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لیٹر کس میں سے ہے؟ ینمو میں سے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ینمو ہے یا نون میم واو. ٹھیک ہے، ان میں سے بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان چاروں حروف کے ساتھ جو ہے نا غنہ ہوگا ادغام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی ہم غنہ کریں گے، زیادہ غنہ کریں گے. لیکن ان میں سے 2 حرف ایسے ہیں جن کا غنہ اپنا ہے، نون اور میم. غنہ ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہوگا کہ جب ان کا غنہ ہوگا تو ہم اسے بولیں گے ادغام بغنہ کامل. ٹھیک ہے، غنہ تو ہوا ہے لیکن مکمل ہے کیونکہ نون اور میم کا اپنا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا اپنا غنہ ہوگا تو وہ مکمل ہے. جبکہ اس میں کیا ہوگا کہ 100% ان کا اپنا غنہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی کون رہ گیا؟ یا اور واو. یا اور واو اس کا بولیں گے ادغام بغنہ ناقص. ناقص کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کا اپنا غنہ 50% ہے. یعنی 50% کیا ہوگا؟ یا کی ساؤنڈ سنائی دے گی، واو کی ساؤنڈ سنائی دے گی، اور 50% غنہ یا واو کی صرف تو نہیں ہے، وہ کس کا غنہ ہوگا؟ نون کا. جو تنوین میں نون چھپا ہے وہ بھی، اور نون ساکن کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہاں دیکھیں مئی مئی غنے کی ساؤنڈ تو آ رہی ہے لیکن نون کو ہم نہیں پڑھ رہے. نون سے ہم نے کیا لیا؟ اس کا صرف لے لی. ٹھیک ہے، 50% نون ہے اور 50% یا ہے. کہ میں یقل، میں یقل میوالن. اب یہاں پر بھی دیکھیں میو، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہونٹ گول کرتے ہیں، تو جب آپ میو کریں گے تو پھر آپ نے وہاں پہ ہونٹ گول کرنا ہے. ٹھیک ہے، میوالن نیمالن. اب یہاں دیکھیں میم، نون ساکن کے بعد لیٹر میم ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو یہ والا پہلا فرسٹ نون ہے نا یہ مکمل طور پر ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے. یہ جو غنے کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے اور جو مخرج کی ساؤنڈ ہے وہ دونوں اس میم ہی کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں بولتے ہیں یہ 100% یہ میم کا ہی غنہ ہے، تو اور مخرج بھی اس کا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ ادغام بغنہ کامل، یعنی مکمل غنہ ہے. ٹھیک ہے، میم مالن
मिन निअमतिन। अब यहाँ पर भी ये नून मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये मीम जो है नून से ज्वाइन हुआ है और नून का ही गुन्ना है, सेकंड वाले नून का गुन्ना है और नून का ही मखरज है, ठीक है। अलैसा अल, यहाँ देखें हम मर्ज तो कर रहे हैं लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। मिर रब्बिका, यहाँ पर भी हमने क्या किया, मर्ज किया लेकिन गुन्ना नहीं किया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इदगाम बिगैर गुन्ना, ठीक है, यानी यहाँ पर बगैर गुन्ने के हम इसको मर्ज करेंगे। अजबन यहदी, यहाँ पर भी क्या है, बई तनवीन के बाद लेटर या है, तो हम क्या करेंगे, गुन्ना भी करेंगे लेकिन कौन सा वाला, नाक़िस गुन्ना। मालन व वलदन क़मरन मुनीरन अज़ाबन नुकरन मालन लुबदन अख़ज़त राबियतन यौमइज़ यौमुन नूह वआद किताब मुबीन शैइन नुकुरिन बिअखिल्लकुम तमरति रिज़्क़न सिहरुन यु'थर अज़ाबुन वासिबुन सिहरुन मुबीनुन तल्उन नदीदुन नफ्सुन लिनफ्सिन गफूरुर रहीमुन, ठीक है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह इस वर्ड्स की, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि नून साकिन के बाद अगर, वैसे भी आपको मुसहफ में भी दिखता है, जब आप कुरान वगैरह पढ़ती हैं तो आपको पता है लाम और वा में तो गुन्ना होगा नहीं, आप ज्वाइन भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे तब भी देखें अल, कोई साउंड नहीं, कोई गुन्ना नहीं हो रहा। मेर चाहे जितना भी आप यहाँ टाइम स्पेंड कर लें, आप गुन्ना नहीं कर सकते। ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निज़ाम है, ठीक है, कुदरती निज़ाम है कि आप जो है वो यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करना भी चाहें, गुन्ना करना भी चाहें, तो भी इन दोनों वर्ड्स पे गुन्ना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया, जबकि बाकी जो वर्ड्स हैं उस पर अगर आप गुन्ना करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी नून साकिन तनवीन के बाद आपको नेक्स्ट लेटर पे मुशद्दद हर्फ मिल ही जाता है, ठीक है। ये साइन देखें शद का, ठीक है, तो ये शद का साइन जो है वो आपको मिल ही जाता है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर गुन्ना सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इन लेटर्स जब गुन्ना तनवीन नून साकिन तनवीन के बाद आपको नेक्स्ट लेटर मुशद्दद वाला दिख रहा है, ठीक है, या मीम नून वाव वैसे भी आपको दिखेंगे मुशद्दद डले हुए, तो याद रखिएगा यहाँ गुन्ना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी इजहार में हमने क्या किया था, क्या देखा था, इजहार में जस्ट आवाज़ को हम ज़ाहिर कर रहे थे, नून के साउंड को ज़ाहिर कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं और गुन्ना भी कर रहे हैं। वहाँ हमने गुन्ना नहीं किया था, यहाँ पर हम गुन्ना भी कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब ये समझने की कोशिश करें कि इदगाम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया था कि नून साकिन या फिर तनवीन, इनके बाद लेटर यनमू आया है, यनमू नहीं सॉरी यरमलून आया है। ओहो, नून साकिन या फिर तनवीन के बाद लेटर यरमलून आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नून साकिन या तनवीन को उसमें मर्ज कर लेंगे। ये किसकी है, ये इदगाम नून के रूल की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन जो इदगाम की अपनी डेफिनेशन है, एक होती है कि वो रूल की डेफिनेशन है, ये रूल की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन इदगाम की अपनी डेफिनेशन क्या है कि साकिन हरूफ का मुतहरिक हरूफ में मर्ज होना, ठीक है, यानी साकिन हरूफ का मुतहरिक हरूफ में मर्ज होकर मुशद्दद हर्फ बना लेना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, गौर कीजिए कि ये साकिन है, नून साकिन की हालत में, या मफ्ताह या मफ्तू की हालत में था, यानी या मफ्तू था यानी फतहा की हालत में था, यहाँ के ऊपर सबर का साइन था। तो साकिन हर्फ जो है वो ज़बर वाले हर्फ में के साथ मर्ज हुआ और उसने कौन सा हर्फ बना दिया, शद वाला, ठीक है। ये असल में इदगाम की डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद रूल की डेफिनेशन क्या है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लेटर या मलून में से कोई हर्फ आ जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नून या तनवीन को, नून साकिन या तनवीन को हम मर्ज करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट में देखें,
یہ لاسٹ نیچے والا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب میم کے پڑھیں گے تب اس کے ساتھ دیکھیں گے. ہم یہی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے قنوان صنوان الدنیا بنیان میں نون ساکن یا واؤ میں واؤ اور یا میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ نون پر صرف اظہار ہوگا. یہ جو ورڈز ہیں یہ اصل میں یہاں پر آ کے رول ڈراپ ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لیٹر یرملون میں سے آ جائے. اب یہاں دیکھیں قنوان نون ساکن کے بعد لیٹر واو ہے، یرملون کا لیٹر ہے. صنوان نون ساکن کے بعد لیٹر واو ہے لیکن یہاں یرملون کا ہے. الدنیا نون ساکن کے بعد لیٹر یا ہے تو یہ بھی یرملون کا ہے. نون ساکن کے بعد لیٹر یا ہے، یہ بھی یرملون کا ہے. اب آخر وجہ کیا ہے؟ ان کو کیوں ان سے الگ کیا گیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم یہاں غنہ نہیں کر رہے بلکہ اس کو ہم تو پرومنیٹ کریں تو اظہار والے قاعدے کی طرح ہو گیا، جبکہ یہاں تو اظہار کا کوئی وہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو ڈراپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں جو ہے وہ ان سے جو ہے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، ایکسیپشن کنڈیشن ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات دیکھیے گا جو ادغام اور جو ادغام کا قاعدہ ہے وہ 2 لیٹرز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 الگ الگ ہیں. دیکھیں من الگ ہے، یقل الگ ہے، من الگ ہے، وال الگ ہے، من الگ ہے، مال الگ ہے، من الگ ہے، نعمت الگ ہے. لیکن یہاں دیکھیں غور کریں قنوان یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں مرج کیسے ہوگا، کیوں قنوان عجیب لگے گا نا. تو یہ ہمیشہ یہ رہے ادغام جو ہے وہ 2 لیٹرز یعنی 2 ورڈز کے درمیان ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں بِآخِن الگ ہے، لکم الگ ہے. ٹھیک ہے، 2 الگ الگ الفاظ ہوں تو پھر جو ہے وہ آپ کا ادغام کا لیٹر ادغام کا رول ہوگا. یہاں پر کیا ہے، ایک ہی ہے، قنوان ایک ہے، صنوان ایک ہے، الدنیا ایک ہے، بنیان ایک ہے. تو یہ چاروں میں جو ہے وہ ایک ہی مطلب حرف کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ آ رہا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر ادغام کا رول نہیں ہوگا بلکہ اس رول کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اظہار ہی ہے. ٹھیک ہے، اظہار کا وہ والا اظہار نہیں، مطلب یہاں پر ہم اس کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، اس رول کو بولتے ہیں اظہار مطلق. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے تو چینج کریں گے نا. یہ کیا ہے، اظہار مطلق. آج کا ٹاپک زیادہ ڈیٹیل میں تھا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو دوبارہ سے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کون سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے وہ بات سمجھا دوں گی. یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.